السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں علی حسن رضوی IRC اسلام آباد سے۔ ناظرین، ہمیں آج کل کے پیرنٹس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، اسپیشلی جب بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے اور بچے بھی وہ جو ٹین ایجر ہوں۔ ٹین ایجر کا مطلب ہے کہ 13 سے لے کے 19 سال کے درمیان کے بچے اور بچیوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج کل کے پیرنٹس میرا خیال ہے ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ان کو کچھ چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ ہم پوائنٹ وائز بہت شارٹلی، بہت جلدی سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھیں، بچے کو بے عزت نہیں کرنا کبھی بھی، کیونکہ بچہ اب گھر سے باہر بھی قدم رکھتا ہے۔ ٹین ایجر بچے کی ایک دنیا گھر کے اندر ہے جو کہ ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک دنیا یاد رکھیں اس کی گھر سے باہر آباد ہونی شروع ہو گئی ہے، جس میں اس کے اپنے چوائس کے فرینڈز ہیں۔ وہ بچہ ہے یا بچی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے دوست احباب ہیں۔ ان کو عزت بہت زیادہ مل رہی ہے ابھی باہر سے، ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ مل رہی ہے باہر سے۔ اب اگر رسپیکٹ ان کو گھر میں نہیں ملے گی نا، تو ان کا دل پیرنٹس کی طرف سے کھٹا ہو جائے گا اور وہ زیادہ توجہ دیں گے باہر والی دنیا کو۔ 3 چیزیں کسی بھی ٹین ایجر کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، یہ میں پیرنٹس کے لیے اسپیشلی میسیج دے رہا ہوں آج، اور پیرنٹس بھی وہ جن کے بچے ٹین ایجرز ہیں۔ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ نمبر 1، اگر آپ کا بچہ یا بچی ٹین ایجر ہے تو اس کے اندر پیار محبت کا جذبہ ضرورت سے زیادہ ہے، انکنٹرولڈ ہے۔ پیار محبت، اس کے جذبات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں اور انکنٹرولڈ ہیں، اس کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس کے اندر جو اس وقت جذبات ہیں پیار محبت کے، وہ اس کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ نمبر 2، نفرت۔ جتنی ہیٹریڈ ایک ٹین ایجر رکھتا ہے نا اپنے اندر، اتنا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو جتنی اس کے اندر پیار محبت کے جذبات ہیں، اتنے ہی لیول پہ اس کے اندر غصہ ہے، اینگری ینگ مین، آپ نے سنا ہوگا اکثر جملہ استعمال ہوتا ہے، اینگر، غصہ اتنا کہ برداشت سے باہر، کنٹرول سے باہر۔ دوسری چیز ہوگی، تیسری اہم چیز، اہم ترین چیز، بغاوت، ریبیلین۔ یہ جو ٹین ایجرز کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے نا، ہر بات پہ باغی ہو سکتے ہیں، ہر بات پہ پیرنٹس کے خلاف باغی ہو سکتے ہیں، سسٹم کے خلاف باغی ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی سے بغاوت کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ٹین ایجرز کا، یہ انکنٹرولڈ ہوتا ہے۔ ہر بات پہ تو گھر چھوڑ کے جانے کو تیار ہو جاتا ہے بچہ یا بچی بھی، ان کو گھر میں مزہ نہیں آتا۔ بچہ کہہ دے گا کہ مجھے ہاسٹل میں تو داخل کروا دو، میں ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہوں یا رہنا چاہتی ہوں، ڈیڈ مجھے تنگ کرتے ہیں، مام مجھے تنگ کرتی ہیں، ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، میری زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اور آپ غور کریں، یہ وہ ٹپیکل عمر ہے جس میں کہ پاکستان سے باہر اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں بچے اور بچیاں اپنا اپنا راستہ علیحدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مام، آئی ایم موونگ آؤٹ، ڈیڈ، I'm moving out with my friends. I've found a studio apartment. میں موو کر رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، ریبیلیس، بغاوت۔ میں کچھ نیا کر کے دکھاؤں گا اس دنیا میں نہیں مانتا اس سسٹم کو۔ یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں، پیار محبت ضرورت سے زیادہ اور انکنٹرولڈ، غصہ ضرورت سے زیادہ انکنٹرولڈ، بغاوت ضرورت سے زیادہ انکنٹرولڈ۔ یہ وہ 3 اہم
راکٹس ہیں آپ سمجھیں، جو ایک ٹین ایجر کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور فل بوسٹ پہ ہوتے ہیں فرام 13 to 19 انکنٹرولڈ. ایک ایسا راکٹ انجن لگا ہوا ہے جو انکنٹرولڈ ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے زندگی میں. ایسے موقع پہ جو سب سے بڑی غلطی کر سکتے ہیں پیرنٹس، وہ اپنے بچے کی تذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یہ سب سے بڑی غلطی کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اہم بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، میں اگین پیرنٹس سے کہوں گا، غور سے سنیے. یہ آج سے کہنا بند کر دیں، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی. یہ کہنا ہی چھوڑ دیں. یہ آپ اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں. جب آپ اناؤنس کرتے پھرتے ہیں نا لوگوں میں کہ جی میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا بالکل، میں کیا کروں جی، یا میری بیٹی میری بات ہی نہیں مانتی، میں کیا کروں اس کے ساتھ. آپ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اچھی پیرنٹنگ کر سکوں. خود منہ سے اعتراف کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں کہنا، یہ کسی کو بھی نہیں کہنا اپنے بچوں کے متعلق کہ جی آپ اس کو سمجھائیں، میری تو وہ مانتا نہیں ہے. اکثر پیرنٹس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، چاچا سے کہہ رہے ہوں گے، ماموں سے کہہ رہے ہوں گے، پھپھو سے کہہ رہے ہوں گے، آپ سمجھاؤ میری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا آپ کی؟ آپ والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ ہی کی بات اگر بچہ نہیں مان رہا تو پھر فائدہ کیا؟ پھر کس کام کے پیرنٹس ہیں؟ اب سلوشن، یہ پرابلمس تھے، سلوشن. اور آپ کو معلوم ہے میں شارٹ سا سلوشن دیتا ہوں، بہت مختصر سا. عزت کرنی شروع کر دیجئے اپنے ٹین ایجر بچے کی یا بچے کی. نمبر 1، آپ سے جب آپ اس کو مخاطب کیا کرے، آپ جناب سے، تم، تو، ختم. آج سے گھر میں آپ ایسے ایڈریس کریں جیسے آپ کسی کو بہت عزت سے پیش آتے ہیں. آپ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو، ابھی کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بڑا ہو کے کوئی چیز بنے. فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی آرکیٹیکٹ بن جائے، کوئی لائر بن جائے، کوئی بڑی چیز بن جائے. تو اس کو ایڈریس بھی ایسے کریں جیسے کہ وہ بن چکا ہے، جیسے کہ آپ کسی لائر سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے سوچا کہ میرا بچہ لائر بنے گا، تو اب آپ نے اس سے بات بھی ایسے کرنی ہے جیسے وہ لائر بن چکا ہے. آپ نے سوچا میرا بچہ CSP افسر بنے گا، تو آج سے آپ ایسے بات کریں جیسے آپ کسی AC صاحب یا DC صاحب سے بات کر رہے ہیں. ایسے مخاطبوں سے اس کو اتنی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں جو آپ نے اس کے لیے سوچا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فلانا کریئر میں جائے. اس طریقے سے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. آپ جناب شروع کر دیجئے بچے کے ساتھ. جتنا مرضی بگڑا ہوا بچہ ہے، جتنا مرضی منہ زور ہے، پلٹ کے جواب دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کرنے دیجئے. یاد رکھیں 3 چیزوں اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں: پیار محبت بھی، غصہ بھی اور بغاوت بھی. اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ اتنی زیادہ رسپیکٹ سے بات کریں گے. ہر بار جب بھی اس سے ملیں گے آپ جناب سے بات کریں گے. اور دوسری چیز میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں منشن کی تھی، 1 منٹ مدر 1 منٹ فادر. یہ سیکھ لیجئے. 1 منٹ یعنی جو بہت اہم ترین بات ہے 1 منٹ میں کرنی ہے اور وائنڈ اپ کرنا ہے. 1 منٹ مینجمنٹ کتاب ملتی ہے، PDF فارم میں ہے، وہ پڑھ لیجئے. پیرنٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. 1 منٹ مینجمنٹ کہتے ہیں اس کو. 1 منٹ فادر 1 منٹ مدر. یعنی ضرورت کی جو اہم ترین بات چیت ہے وہ آپ اپنے بچے سے اگر چاہیں آپ پریکٹس کر لیں تو 1 منٹ میں کر سکتے ہیں. اس کا ایک فائدہ ہوگا، بچہ آپ کو ڈاج کرنا چھوڑ دے گا، بچہ آپ کو اوائڈ کرنا چھوڑ دے گا. اس کو پتہ ہے مام آتی ہیں، ڈیڈ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لمبا لیکچر نہیں دیتے، مختصر سی بات ہوتی ہے، 1-1.5 منٹ میں وہ بات اپنی کر کے ختم کرتے ہیں، تو وہ سن بھی لے گا آپ کی بات. ورنہ زیادہ تر ٹین ایجرز اپنے پیرنٹس کو اوائڈ کرتے ہیں، ڈاج کرتے ہیں، صرف ایک ڈر سے، لیکچر بڑا لمبا دیتے ہیں. جب ایک دفعہ ابا جی بلا لیں، بٹھا لینا، تو پھر تو سر پکڑ جاتے ہیں، گھنٹے سے پہلے جان نہیں چھوڑتے.
نصیحت پہ نصیحت، نصیحت پہ نصیحت مت کریں، یہ بالکل مت کریں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود یور کڈس ان 1 منٹ. 1 منٹ میں پریکٹس شروع کریں. 1.5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 منٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے بہت elongated سی گفتگو ہوتی تھی نا، 1 گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، اس میں بچہ بور ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اوائڈ کرتا ہے، آپ کو ڈاج کرتا ہے، پھر آپ کو برا لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میری مانتا نہیں ہے، یہ تو مجھے سنتا نہیں ہے. وہ کیوں سنے گا؟ اس کو اپنے والد یا والدہ کے اندر ایک بہت ہی بورنگ سی پرسنالٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ چینج کر لیں. شارٹ، مختصر، 1-1.5 منٹ میں اپنی بات مکمل کریں. 1.5 منٹ کے ساتھ آپ 2 منٹ کر سکتے ہیں، 2.5 منٹ کر سکتے ہیں. لیکن گھڑی دیکھ کے پریکٹس کرنا شروع کر دیں آج سے کہ مطلب کی بات میں نے 1-1.5 منٹ میں کر لینی ہے اور وائنڈ اپ کرنا ہے اور اپنے کام سے نکل جانا ہے. اب بچے نے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں پرابلم نہیں شو کرنا. وہ جب آپ بلائیں گے وہ حاضر ہوگا. وہ ڈاج نہیں کرے گا، وہ اوائڈ نہیں کرے گا. آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کی بات سن لیں گے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ عزت کے ساتھ ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں. اس کو ایسے ڈیل کریں جیسے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں آپ نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ بڑا ہو کے پروفیشنل لائف میں جا کے میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ ایک اگر پروفیسر بن چکی ہے، کسی کالج میں لیکچرر لگ چکی ہے، تو اس کو ایسے ڈیل کریں کہ جیسے آپ کسی لیکچرر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اتنی ریسپیکٹ کے ساتھ. دیکھیں آپ کا بچہ کیوں نہیں صحیح رسپونڈ کرے گا. 2 چیزیں اپنے گھر میں ختم کر دیجئے. پیرنٹس، والدین، 2 چیزیں اپنے گھر میں آج سے ختم کر دیجئے. نمبر 1، ہر بات پہ تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا. ماحول خراب ہوتا ہے گھر کا. تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیجئے. یہ آپ کے گھر کے ماحول کو ٹاکسک کر رہا ہے. ٹاکسک، یو انڈرسٹینڈ؟ زہر آلودہ کر رہا ہے. ایک شخص دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے، وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے، وہ اس پہ تنقید کر، سب ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. تنقید کرنا گھر سے ختم کر دیجئے، ماحول بہتر ہو جائے گا. نمبر 2، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تنقید کرنی ختم کر دی، وہاں پہ ایک چھوٹا سا اور ہمت کر لیں، بہت زبردست گھر کا ماحول ہو جائے گا. ہر بات پہ اصلاح کرنی چھوڑ دیجئے. ہر بات پہ مشورہ دے لو. مشورے ایک دوسرے کو مفت کے مت دیں. آپ کے بچے آپ سے پٹ آف ہو جاتے ہیں. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل کیا جائے جیسے کہ وہ رسپیکٹ چاہتے ہیں. ہم ان کو ہر بات پہ مشورہ دیتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو. وہ تنگ آ جاتا ہے بچہ. اس کو اپنی دنیا ایکسپلور کرنے دیجیے. صحیح اور غلط اس کو شارٹ ٹائم میں 1 منٹ 1.5 منٹ میں بتا دیا کبھی کبھی، اور باقی اس کو اس کی دنیا ایکسپلور کرنے دیجیے. یہ جو بات پہ والدین نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بچے کی ہر بات پہ اصلاح کریں گے، ہر بات پہ اس کی کریکشن کریں گے، وہ تنگ آ جاتا ہے آپ سے. 2 چیزیں پیرنٹس آج سے چھوڑ دیں گے. 1، تنقید کرنا، اور دوسرا، ہر بات پہ اصلاح کرنا. ذرا فری ہینڈ بھی دیجیے، ان کو اپنی دنیا ایکسپلور کرنے دیجیے. واچ فل آئی رکھیں، لیکن ان کو ان کا بریدنگ سپیس دیں. انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے. کسی اور پروگرام کے ساتھ علی حسن رضوی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ.